50-50 کے زمانے سے، جو کہ اب شاید 50 سال پرانا ہو چکا ہو، ہم یہ کہانیاں اور یہ مزاحیہ اسکٹس دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک آدمی، ایک شریف آدمی ہوتا ہے اور اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا، لیکن جب پولیس اسے پکڑتی ہے، مارتی پیٹتی ہے، تو پھر اس سے سب کچھ منوا لیتی ہے اور وہ بیچارہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے تو سب کچھ ہی کیا ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہی میں ہوں۔ تو جو سرفراز بگٹی حکومت یہ جو عجیب ڈرامے قسم کی پریس کانفرنس ارینج کرواتی ہے، جن میں کوئی کسی کالعدم تنظیم کا جنگجو بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی باتوں سے مرعوب ہو کر میں نے دہشت گردی شروع کی اور مجھے فلاں جگہ سے ترغیب ملی، تو کیا لوگ، خاص طور پر بلوچستان کے لوگ، ان کی ان باتوں پر یقین کر لیتے ہوں گے؟ میرے والوں تو بالکل نہ ہی سمجھو۔ دیکھیں، ایک آپ نے دہشت گرد پکڑ لیا، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے اس سے ہتھیار ڈلوا دی، آپ نے بہت اچھا کام کیا، اب وہ کم از کم مزید مظلوموں کی جانیں نہیں لے سکے گا، اس پر تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ چلو اب اگر ہم نے یہ پکڑ ہی لیا تو اب ہم اس سے تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھوا لیں، اور اب ہم کہیں کہ مجھے جی سمی دین بلوچ نے یا مارنگ بلوچ نے یا اور بے شمار مسنگ پرسنس کی ماؤں بہنوں نے اکسایا تھا اور ان کے کہنے پر میں نے بندوق پکڑ لی تھی، تو کیا اس سے آپ بلوچوں کے زخموں پر پھاہا رکھتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں؟ سرفراز بگٹی صاحب، آپ خود بھی آپ کو یاد دلا دیں کہ ٹھیک ہے آپ کی تمام وفاداریاں راولپنڈی کے ساتھ ہیں، لیکن آپ بہرحال ایک بلوچ ہیں اور آپ نے بھی وہیں رہنا ہے، اسی صوبے میں ہی ایونچولی آپ نے رہنا ہے۔ اس لیے ذرا اپنے لوگوں سے بنا کر رکھنے کی کوشش کریں اور ان کے زخموں پر نمک کم چھڑکیں اور پھاہا زیادہ رکھنے کی کوشش کریں برائے مہربانی۔ یہ بچوں والی حرکتیں نہ کریں، آپ نے بس دہشت گرد پکڑ لیا، آپ سے گزارش ہے اور بھی پکڑیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ یہ دہشت گردوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کیا کریں، اور اگر آپ نے واقعی ایسا کچھ کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے کوئی ثبوت بھی پیش کیا کریں، کیونکہ جس بندے کو آپ نے کسٹڈی میں رکھا ہے اس کے تو پھر آپ اس سے تو کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آزادی سے اپنی کو بات کرتا ہے، کچھ تسلیم کرتا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ ہم نے بے شمار لوگوں کو پریس کانفرنس کرتے دیکھا ہے، لاہور سے لے کے کوئٹہ تک، اور بعد میں یو ٹرن لیتے دیکھا ہے۔ اسحاق ڈار کی ویڈیوز آج تک گردش کر رہی ہیں کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا منی لانڈرر اور سب سے بڑا اکنامک ٹیررسٹ نواز شریف ہے، اور بعد میں وہ اسی نواز شریف کے وزیر خزانہ کئی بار بن چکے ہیں اور ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ وہ سب کچھ تو ہرزہ سرائی تھی جو ان سے اہل قوت نے زبردستی کروائی تھی۔ تو اسی طرح آپ جب کچھ ایسا سٹیج کرواتے ہیں تو بعد میں آپ کے ہی یہ لوگ جب کبھی آزاد ماحول میں بات کرتے ہیں تو وہ اپنی باتوں سے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ وہ احسان اللہ احسان والے واقعات ہم سب کو یاد ہی ہیں نا، اب کیوں دہرانے کو کہتے ہیں؟ کہاں وہ شخص ایک دہشت گرد تنظیم کا ترجمان تھا، پھر اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو ایک کافی دیر کسٹڈی میں رکھنے کے بعد چھوڑ دیا، غضب خدا کا کیوں چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد اس نے پھر کیا کیا آپ کے ساتھ؟ تو اس لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں آپ، برائے مہربانی صرف دہشت گردوں کو پکڑنے پر فوکس کریں، لوگوں کی زندگیاں بچانے پر فوکس کریں، اپنی تعریفیں کر لیا کریں، ہم سے کہہ دیا کریں ہم آپ کی تعریفیں کر دیں گے، لیکن یہ سیاست مت کھیلا کریں، دہشت گردی اور سیاست کو الگ الگ رکھیں۔